آج کا سبق جو ہے سبق نمبر 5 تنوین. آج کا سبق کا نام کیا ہے؟ تنوین. آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 5 تنوین. کون سا سبق پڑھیں گے؟ تنوین. اس سے پہلے سبق نمبر 4 آپ کہیں گے کہ وہ کیوں نہیں پڑھا گیا؟ وہ یہی تھا کہ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، یہاں سے یا تک یہی حروف تھے نا، وہی حروف مفردات حرکات کی تخفیف تھی. لیکن اب ادھر ہم نے پڑھا تھا حرکات سبق نمبر 3 کے اندر کہ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، اس طرح پڑھا تھا نا، آ ای او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، اس طرح پڑھا تھا نا. اس کو کہتے ہیں، اس طرح پڑھنے کو جوڑ. کیا کہتے ہیں؟ جوڑ. کیا کہتے ہیں؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جوڑ. اور سبق نمبر 4 کے اندر، سبق نمبر 4 کے اندر کیا ہے؟ رواں ہے. اب رواں کسے کہتے ہیں؟ اب اس کو دیکھو، رواں اس کو کہتے ہیں، رواں اس کو کہتے ہیں با بی بو، با بی بو. اس کے اندر ہم نے جوڑ اور رواں دونوں پڑھے تھے. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جوڑ. آ ای او، ہجے بھی کہا جاتا ہے، جوڑ بھی اس کو کہا جاتا ہے، جو بھی آپ نام لے سکتے ہیں. اس کو جوڑ بھی کہا جاتا ہے، اس کو ہجے بھی کہا جاتا ہے. تو اس کا کیا ہے؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، یہ کیا ہے؟ ہجے جوڑ. اور آ ای او، اس کا کیا ہے؟ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، یہ کیا ہے؟ با پی بو، یہ کیا ہے؟ رواں. توجہ ہے؟ اب ہم پکڑ کے رکھو یار، اب ہم جو ہے نا کیا پڑھیں گے؟ سبق نمبر 5 جو ہے وہ تنوین کا ہم پڑھیں گے. اب تنوین کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس چیز کو تو سمجھے کہ تنوین ہوتا کیا ہے. سب سے پہلے ہم نے اس ٹاپک کو سمجھنا ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش، اس کا نام کیا ہے؟ تنوین. اس کا نام کیا ہے؟ یہ تنوین جو اصل میں ہے، یہ تنوین، یہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش، یہ اصل میں کیا ہے؟ نون ساکن ہے. اصل میں کیا ہے؟ نون ساکن. اب فرض کریں حمزہ لکھا ہم نے، تو اس کے اوپر ہم نون ساکن تو نہیں لگا سکتے نا، ہم نون ساکن تو نہیں لگا سکتے. یا دیکھو تو اس کے سائبل کو، اس کی علامت کو ہم نے کیا استعمال کیا؟ دو زبر استعمال کی، یا دو زیر استعمال کر لی، یا دو پیش استعمال کر لی. تو اب اصل میں یہ بھی نون ساکن ہے، یہ بھی نون ساکن ہے، یہ بھی نون ساکن ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھو حمزہ دو زبر، آواز کیا نکل رہی ہے؟ ان 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 کی آواز نکل رہی ہے نا. اب دیکھو اس کی آواز کیا نکل رہی ہے؟ ان. اس کی آواز بھی ان اور اس کی آواز بھی ان. تو معلوم ہمیں کیا ہوا؟ ہمیں کیا پتا چلا کہ یہ تنوین اصل میں کیا ہے؟ نون ساکن ہے. یہ یاد رکھو، تنوین اصل میں نون ساکن ہے. اس سبق کے اندر ایک بات تو یہ یاد رکھنی ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش، یہ جو علامات لگے ہوئے اس کو تنوین کہا جاتا ہے. جہاں پر دو زبر دکھے، دو زیر نظر آئیں، دو پیش نظر آئیں، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تنوین. یہاں پر تنوین. یہ اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آگے تنوین، نون ساکن اور تنوین کے قاعدے آ رہے ہیں. نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے آنے والے آگے، تو پھر وہاں پر آپ کو مشکل ہوگی اگر آپ نے یہاں پر اس کو سمجھا نہیں ہے. تنوین کسے کہتے ہیں؟ یہی ذہن میں یاد رکھو، تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. اتنا ہے. تنوین اصل میں کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن ہوتا ہے. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آگے قاعدے آنے والے ہیں. اب اس کے اندر ایک اور قاعدہ، ایک اور چیز ہے، کون بتائے گا؟ تنوین کے اندر، ہاں اس کے اندر غنہ ہوتا ہے. شاباش. اور
सकीन की तरह निकलती है। शाबाश, गुड। तनवीन नून साकिन होता है जो कलमे के आखिर में आता है, इसलिए इसके तनवीन की आवाज नून साकिन जैसी होती है, निकलती है। हाँ, ये चीज। अब जिस हरफ के ऊपर ये तनवीन आ जाए, फर्ज करे ये बा है, इसके ऊपर या दो जबर आया है, या दो पेश है, या दो जेर है, कोई भी अलामत आया है, दो जबर की आई है, दो जेर की आई है, दो पेश की आई है, इस बा को हम क्या कहेंगे? शाबाश, क्या कहेंगे? मुनव्वन। मुनव्विन नहीं, मुनव्वन। मुनव्वन, समझ आ रही है? मुनव्वन। अब मुनव्वन किस हरफ को कहा जाता है? पाक। जिस हरफ के ऊपर तनवीन आए, तनवीन मुनव्वन किस हरफ को कहा जाता है? ये याद रखो, जिस हरफ के ऊपर तनवीन हो उसे क्या कहते हैं? सान क्या कहते हैं? मुनव्वन कहा जाता है। जिस हरफ के ऊपर तनवीन हो उसे मुनव्वन कहते हैं। हसीब, समझ आ रही है? तो इस हरफ को हम क्या कहेंगे? मुनव्वन। मुनव्वन क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके ऊपर तनवीन आई। जिस हरफ के ऊपर तनवीन आ जाए उसे क्या कहते हैं? मुनव्वन। किसे कहते हैं? आपने बच्चे को जब कायदा पढ़ाना है तो बार बार इसी तरह इसको इजरा करवानी है। मुनव्वन किसे कहते हैं? जिस हरफ पर तनवीन आ जाए उसे क्या कहते हैं? मुनव्वन। किसे कहते हैं? जिस हरफ पर तनवीन आए उसे क्या कहते हैं? ये बात ज़हन में बैठ गई? अच्छा, इसके अंदर मुश्किल और बातें नहीं, ठीक है। अब पढ़ते हैं। हमजा दो जबर, हमजा दो जेर, हमजा दो पेश, बा दो जबर, इसके साथ अक्सर अलिफ लिखा होता है, ठीक है। बा दो जेर, बा दो पेश, ता दो जबर, ता दो जेर, ता दो पेश, सा दो जबर, सा दो जेर, सा दो पेश, जीम दो जबर, जीम दो जेर, जीम दो पेश, हा दो जबर, हा दो जेर, हा दो पेश, दाल दो जबर, हाँ? खा नहीं है, दो पेश है भाई। दाल दो जबर, दाल दो जेर, दाल दो पेश, दाल दो जबर, दाल दो जेर, दाल दो पेश, हाँ, दाल दो पेश, जुन। दाल नरम हुरूफ में से है तो इसको क्या पढ़ना है? जुन। अब खा नहीं, क्या खा नहीं लिखा गया ना? खा दो जबर, खा दो जेर, खा दो पेश, खुन। ये अब ऐसे जाना या तक। या दो जबर, या दो जबर, या दो जेर, और या दो पेश, यून। ये आपने दाल के साथ या, हाँ, ये कायदा मैं पूछने लगा था। ये मैं बताने लगा। अब अक्सर मैंने देखो ना, अलिफ भी लिखा है, अलिफ भी आया, या भी आया, तो अब ये अलिफ और या जो लिखे जाते हैं, ये क्यों लिखे जाते हैं बीच में? फर्ज करो ना, दाल दो जबर, इसके तो अलिफ लिखा गया है, या दाल दो जेर, दिन के साथ या लिखी गई है, या बा अलिफ दो जबर बन, ये अलिफ क्यों लिखा जाता है? तो ये आपने कहना है कि ये रस्मुल खत में लिखा जाता है, आसान अल्फाज। हाँ, किसे नहीं करने, बच्चे को समझाना है तो बिल्कुल सादा अल्फाज में समझाना है। क्या करना है? सादा अल्फाज में। अब आप कहेंगे कि ये तो ये हो जाता है, कायदे शुरू कर देते हैं बीच में, किसके ग्रामर के कायदे शुरू कर देते हैं, तो फिर उसको समझ नहीं आएगी।
کیونکہ وہ گرامر کے قاعدے کا قابل آدمی نہیں ہے, بچہ نہیں ہے. اگر وہ قاعدہ پڑھ رہا ہے, یہ والا قاعدہ پڑھ رہا ہے, تو اس نے وہ گرامر کے قاعدے پڑھے ہوتے تو وہ ادھر قاعدہ پڑھتا پھر نہیں. تو آپ نے سادہ الفاظ میں سمجھانا ہے کہ یہ الف اور یا لکھی جاتی ہے لیکن پڑھے نہیں جاتے. با دو زبر بن, با الف دو زبر بن, ایک جیسے آواز نکلتی ہے نہیں. اگر آپ الف ساتھ پڑھیں یا نہ پڑھیں کوئی فرق ہو نہیں پڑتا. یہ تب آپ کو سمجھ آ جائے گی جب ہم قاعدے کے وقف کے قاعدوں میں جائیں گے نا. وقف کے قاعدوں میں ادھر بھی سمجھاؤں گا کہ وقف کے قاعدوں میں اس کے کیا اہمیت ہے. جب کلمے کے آخر میں دو زبر آ جائے, ٹوٹل حرکات ہمارے پاس کتنی ہیں, کون بتائے گا؟ ٹوٹل حرکات ہمارے پاس کتنی ہیں؟ کتنی؟ 9. یہ کتنی ہو گئی؟ یہ 9 حرکات ہے ٹوٹل ہمارے پاس. 9 حرکات ہے. اس 9 حرکات کے اندر 2 حرکات ایسی ہیں جو کبھی بھی وہ گرتی نہیں ہے وقف کی حالت پہ, باقی ساری کی ساری گر جاتی ہے. وہ کون کون سی ہے وہ ہم وقف کے قاعدوں میں پڑھیں گے. کدھر پڑھیں گے؟ تو یہاں پر آپ نے صرف اتنا سمجھنا ہے کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش 2 تنوین جو ہے اس کے اخیر میں اکثر الف اور یا لکھی جاتی ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی. آپ نے آسان الفاظ میں سادہ الفاظ میں بچے کو کیا کہنا ہے, یہ الف, جیسے کہ رؤوف نے اعتراض کیا کہ قاری صاحب یہ یا اور الف کیوں لکھیں گے, تو یہ الف اور یا انہوں نے تو قاعدے پڑھے ہوئے, وقف کے قاعدے پڑھے ہوئے, ان کو سمجھ آ رہی ہے, لیکن آپ کے سمجھنے کے لیے انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ یا اور الف لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے. اب میں پڑھتا ہوں, میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. حمزہ دو زبر ان. اب ایک اور چیز ہے یہاں پر. اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ یہاں پر جو ہے غنہ کر رہے ہیں, اور غنہ اعتراض یہ ہے کہ غنہ تو کوئی سبب مانگتا ہے. اگر تنوین کے بعد حروف القی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس تنوین کے اندر ہم غنہ نہیں کر سکتے. قاعدہ پڑھا ہے نا, اس کے اندر ہم غنہ نہیں کر سکتے. تو یہاں پر آپ کیوں غنہ کر رہے ہیں؟ ہر جگہ پہ تو غنہ نہیں ہوتا, تو تنوین کے اندر آپ غنہ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے کہنا ہے کیا ہے, یہاں پر مطلق غنہ ہو رہا ہے. کیا؟ ایک ہوتا ہے غنہ سببی, ایک ہوتا ہے غنہ مطلق. تو یہاں پر کون سا غنہ ہو رہا ہے؟ غنہ مطلق ہو رہا ہے, کوئی سبب نہیں ہے. سبب نہ ہونے کے بعد ہم جو ہے, اگر سبب ہوتی تو پھر وہاں پر غنہ سببی ہوتا. کیا ہوتا؟ غنہ سببی. لیکن وہ مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. آپ نے صرف اس نے کہنا یہاں پر غنہ مطلق غنہ ہو رہا ہے. تو ان, ان, اور غنہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے اندر جو غنہ ہو رہا ہے, ناک میں آواز چڑھانے کو خشوم میں آواز لے کے. خشوم کسے کہتے ہیں؟ یہ جو نرم ہڈی ختم ہوتی ہے نا, اس کے بعد سخت ہڈی شروع ہوتی ہے. عبد الرحمن سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو نرم ہڈی ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد سخت ہڈی شروع ہو جاتی ہے, اس تک آواز لے کے جانا, گنگناہٹ کی آواز لے کے جانا. ہاں, ناک کا بانسا جس کو اردو میں کہا جاتا ہے, عربی میں اس کو خیشوم کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو آواز چڑھانے کو, اندر آواز لے کے جانے کو, اس کو غنہ کہا جاتا ہے. جیسے کہ آپ نے گانے سنے ہوگے, تو گانوں میں کہتے ہیں کہتے ہیں نا. اب اسی کا نام غنہ ہے. یہ شاعر جو ہوتے ہیں نا, شاعر اپنے کلام میں غنہ لے کر آتے ہیں, تو ان کی زبان میں بھی غنہ ہوتا ہے, ہماری زبان میں بھی غنہ ہوتا ہے, عربی کی زبان میں بھی غنہ ہوتا ہے. تو یہ غنہ ہے. غنہ کسے کہتے ہیں؟ آواز میں آواز لے کے جانے کو جو گنگناہٹ پیدا ہوتی ہے, جو گنگناہٹ پیدا ہوتی ہے اس کا نام کیا ہے؟ غنہ. کر کے دکھاؤ ذرا. زیادہ نہیں, ایک الف سے زیادہ نہیں.
جہاں پر بھی حرف آ جائے پھر اس کا ہم اجرا کریں گے. اجرا اب تھوڑے سے کر کے دکھاتا ہوں, صحیح ہے, آپ نے بتانا ہے. یہ دو زبر کے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. کون پڑھے گا, کون پڑھ کے دکھائے گا؟ ہاں, جعلن نہیں ہے, اب یہ دو جس کے اوپر تنوین ہے بھائی. اور آپ کو یہاں پر ایک اور ابھی ہم نے ایک قاعدہ پڑھا ہے, اب کون اس جواب اس اعتراض کا جواب کون دے گا؟ اس کا کیسے پڑھیں گے؟ جن عن لن, لیکن اس کے اندر اب جو ہے نا اور ایک اور قاعدہ ہے. ہاں کدھر ہے؟ تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. جن عن, سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ کہہ رہے کہ جیم کے بعد غنہ آ رہے. مجھے یہ بتاؤ, اچھا ایک اور نہیں, اس کے اندر اور قاعدہ, ایک اور قاعدہ ہے جو ابھی ہم نے شروع میں بتایا کہ کیا ہوتا ہے. اس کے اندر میں نے غلطی کیا کی ہے, میں جو غلطی نکال کے دکھاؤ. ایسا لفظ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ غلطی چالا پڑھا جائے گا. یہ تو حالت وقف میں ہوگا نا, جن عن لا, اس طرح نہیں. اس کے اندر ابھی ہم نے بتایا کہ بھائی جو تنوین ہوتا ہے نا, یہ میں نے اس لیے لکھا کہ تمہیں تمہارے دماغ حاضر ہے کہ نہیں ہے. تنوین کلمے کے آخر میں آتا ہے, یہ شروع میں بھی آیا, درمیان میں بھی آیا, اور خیر میں بھی آ رہا ہے. کلمے کے شروع میں تنوین نہیں آتا. ابھی نہیں بتایا کہ یہ اس علامت کو تنوین کہا جاتا ہے, اور تنوین اصل میں نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے. پھر یہ جو تم پر بچہ اعتراض کرے گا یا کوئی لکھ کے لے آئے گا قاری صاحب یہ پڑھا کے دکھاؤ, تو تم کیا کہو گے؟ پڑھنا شروع کر دو گے ایسے ہی. میں کل اس کے اندر ٹیسٹ لوں گا. ابھی دماغ حاضر ہو گیا کہ تنوین ہمیشہ کلمے کے, یاد رکھو تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتا ہے. بس اتنا یاد رکھنا ہے, اتنا سبق کافی ہے. اور اس کے اندر کچھ باتیں کسی کو اعتراض ہوا؟ غنہ کیوں کرتے ہیں؟ مطلق غنہ کرنا یہاں پر, وہ جو جہاں پر غنہ نہیں کرنا یا کرنا ہے وہ آگے قاعدے آ رہے ہیں, نون ساکن اور تنوین کے قاعدے آ رہے ہیں, 4 قاعدے. اس کے اندر پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں پر غنہ کرنا ہے, کہاں پر نہیں کرنا. سمجھ آ رہی ہے؟ کہاں پر ناک میں آواز کو چڑھانا ہے, کہاں پہ آواز کو نہیں چڑھانا. اور کسی کا اعتراض؟ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.